فرماتے ہیں کہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا دل دی نظرہ نال مرشد نو ویکھیا جاوے او دے چولا نظر آتا ہے قبلہ حضرت میاں محمد صاحب کھڑی شکلے فرما دے نے کہ مرشد کے دروازے ہوتے محکم لائیے چوکا مرشد کے دروازے ہوتے محکم لائیے چوکا نوے نوے نہ یار بنائیے وہاں کمینے آلوکا یار بنائیے وہاں کمینے آلوکا اگ دو لکھ دی انہوں نہیں سار سکتی جیڑا عشق مرشد وچ جل جاتا اگ دو تے نال رل کے سکیاں ٹانیاں دے یارو گلا رکھوی بل جانا جدا مرشد شاہ لطیف چپو شاہ سرکار ہوئے جدا مرشد کالم شاہ سرکار ہوئے ہر مشکل نو او ڈھل جانا تسکین جدے تے مور ہوئے او بھٹیا نوٹ بھی چل جانا در
دے ایڈا واقعہ مولا حسین علیہ السلام پاک لجپال دا سارے بچے بچے دے یاد ہے میں بھی اتنے جدوں بھی آیا آخر مولا حسین دا سلام پاک پیش کیا جاتا ہے تو میں بس چند منٹاں ذکر پاک کیونکہ اس ذکر کو اتنے ذکر کوئی اور پڑھ ہی نہیں سکتے شعر قابل سماعت قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے سجدے کو طول دے کے نبی یہ بتا گئے میری عبادتوں کی عبادت حسین ہے جناب رسالت امام مسجد نبی نماز ادا فرما رہے ہیں ایک سرکار کا منن والا ہے رہا آ کے کہتے ہیں مولا میں بالکل مختصر کر رہا ٹائم دی نزاکت ہوں گے کہ میں بے اولاد ہاں میرے حق میں دعا فرماؤ تا تو سرا تو لے کے عرش اولاد تک غیب دان نبی نے بے سختہ کہہ دیتا رہا تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں بس یہ سننی ہے جہاں دیا حشاش بشاش ہے مسجد نبی تو باہر آیا پریشان ہے دیکھا جناب حسنین کھیل رہے ہیں پاؤں پھڑ کے کہتے ہیں چاچا راہب یہ ویکھو کڑے مقرر دی گل ہے حسنین پاک جناب راہب نو کہہ رہے ہیں چاچا پاک کی گل ہے پریشان آ رہے ہیں میرے نانے کو کہنے لگے مولا میں بے اولاد ہاں جا کے دعا منگوائیے کہ میرے حق میں دعا کرو میں صاحب اولاد ہو جاؤں سرکار فرمانے نے راہ تیری قسمت اولاد کوئی نہیں سرکار نے حسنین کریمین نو باؤں پڑھ کے نانے دے سامنے آ کے کہنے میں نانا جی اگر یہ قسمت دے وچ ہوندی تے ساڈے گھر آندا کیوں اسی دعا منگنے ہاں آمین تسی فرماؤ رب نو ویکھ کے جناب مولا حسین علیہ السلام فرماندے نے ایک گل نانے پاک تو مسجد گل نانے پاک تو مسجد
مولا حسین کی دعا مقبول ہوئی راہ نو 7 پتر ملے جناب راہ نو میں کہ جناب مولا حسین علیہ السلام فرما دے راہ تینو وسدا ویکھ کے اے راہ تینو وسدا ویکھ کے اے راہ تینو وسدا ویکھ کے اے راہ مخلوق تمامی دنگ ہوسی تینو وسدا ویکھ کے اے راہ مخلوق تمامی دنگ ہو اے دعائے بطول دے بچڑے دی اے دعائے بطول دے بچڑے دی تیرا جگ تو وکھرا رنگ ہوسی اے دعائے بطول دے بچڑے دی تیرا جگ تو وکھرا رنگ ہوسی رحمت دی بارش گھر تیرے رحمت دی بارش گھر تیرے اے بسواما نام سید دی رحمت دی بارش گھر تیرے کہ آخری شعر جناب مولا حسین علیہ السلام اس بارگاہ رب العزت دے وچ ہاتھ بلند کر کے دعا فرما دے نے شکریہ ادا کرتے نے میرا سونا مالک خالق میری کر منظور دعا خالق میری کر منظور دعا خالق تیرے سارے حکم منے سامے میری کر منظور دعا خالق تیرے سارے حکم منے سامے اے تے منزل سجاد کے باغر نور ایول سجاد کے باغر پتھریلے بند کر ویسامے اے تے ایول سجاد کے باغر کو پتھریلے بند کر ویسامے تیری ذات نو سجدہ کر کر تیری ذات نو سجدہ کر کر کرم راوا نام سید دی تیری ذات نو سجدہ کر کر کرم راوا نام سید دی کل نانے پاک تو مسجد منواوا نام سید دی Bantan Pak Sawalek Nana Hadri Pani Nare Pantani Bewahi Papa Kadam Alisha Kalandar Ya Ali وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بآواز بلند ہدیہ درود و السلام کا نذرانہ اس یقین اس عقیدے کے ساتھ پیش کیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا جو سنتے بھی ہیں اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں کوئی لب آواز بلند صلی اللہ علیہ کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں میں ایک پنجابی کے کلام کے دو اشعار پیش کر کے انشاءاللہ جانا چاہوں گا
کوشش کریں میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیں. ہاں تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ. تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ. دلاں دا چین پایا دلاں دا چین پایا بقرار یا رسول اللہ. تسی یاسین تے سے ہو تسی یاسین تے مزمل تے مدثر ہو. میں کیرا نہ لے کے میں کیرا نہ لے کے پکارا یا رسول اللہ. میں کیرا نہ لے کے پکارا یا رسول اللہ. تسی حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا. تسی حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا. مصیبت وچ جدوں وی میں مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا یا رسول اللہ. مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا یا رسول اللہ. علی فرماتے تھے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. علی فرماتے تھے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ. تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ. دلاں دا چین پایا بقرار یا رسول اللہ. علیک یا حبیب اللہ. میرا مالک دے توفیق میں کو میں ون کے تیرا گھر دیکھاں. ایک دیکھاں رونق کعبے دی دوجا مدنی سیدہ در دیکھاں. جی میں لوگ کریں دے عمرے اوے میں بھی عمرہ کر دے
مت بخشش شاکر تھی پوے تیرے یار دے در تے مر کھاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدنی دے دریا کے مدنی دے دریا کے شان گھن گئے توڑ بے زبان اے زبان گھن گئے آقا دے دریا کے سونے دے دریا کے شان گھن گئے توڑ بے زبان اے زبان گھن گئے لال علی دائے لال علی دائے نواسائے رسول سانگ اتے پڑھ کے او سانگ اتے پڑھ کے قرآن گھن گئے توڑ بے زبان اے زبان گھن گئے مدنی دے دریا کے سونے دے دریا کے شان گھن گئے توڑ بے زبان اے زبان گھن گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانے اب ہم بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانے اب ہم بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا اب آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور اذانیں ہو رہی ہیں اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں ہم نمازی بھی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں ہم کون سے نمازی ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے اور بابا بلے شاہ پتہ کیا فرماتے ہیں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں لو بھی پیتی جانتے ہو تے حج بھی کیتی جانتے ہو کھا کے مال یتیماں دا پج پج بسیتی جانتے ہو ایک ایک کیتی جانتے ہو دلاں دے پھٹ سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جانتے ہو ایک ایک کیتی جانتے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جانتے ہو آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق میرے مسلک کے علماء کرام ثناخان مصطفیٰ سادات کرام آج کا یہ خوبصورت پروگرام قبلہ پیر بابا لطف شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قرص پاک اور قبلہ کاظم علی شاہ صاحب سچے سید آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی زوجہ محترمہ کا دعائیہ محفل ہے تو ایک بات ذہن نشین رکھے صبح میں اٹک میں ایک محفل کل تھا اگر محفل کل ہو یا محفل چیلم یا محفل یاروی شریف ہو یا محفل باروی شریف ہو یا کسی بزرگ کا عرس ہو یاد رکھنا یہ بہانہ ہے اللہ کے ذکر کا یہ بہانہ ہے اللہ کے ذکر کا یعنی کسی بہانے آپ دنیا سے ہٹ گئے دنیا کے جھنجھٹوں سے ہٹ گئے اور آ کے کچھ لمحات کے لیے کچھ گھڑیوں کے لیے اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑنے لگے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے لگے
اور جب آدمی کسی آستانے میں جاتا ہے، کسی تعلق والے کے پاس جاتا ہے، ایسے کے پاس جاتا ہے جو رت جگہ کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، جو مجاہدے کرتا ہے، اس کے شب و روز رب کے لیے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ بولتا ہے تو اللہ کے لیے، سنتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو نشہ آئے تو میں آپ کو بات سناؤں، رابعہ بصریہ، یاد رکھنا نشہ ہے ان باتوں، قرآن میں نشہ نہیں تو اور کس بات میں نشہ ہے؟ اگر قرآن سننے والا ہو تو دل کی سینیاں اترتی ہیں۔ اور یاد رکھنا جسمانی صحت ہو نا، جسمانی صحت تو آدمی بڑے مشکل کام کر لیتا ہے۔ جون کا مہینہ چل رہا ہے، اتنی گرمی، تیسری منزل پہ بلاک چڑھاتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں صحت مند ہے، تگڑا آدمی ہے، صحت اچھی ہے۔ پتہ لگا جسمانی طور پہ صحت مند ہو تو تیسری منزل پہ بلاک چڑھا لیتا ہے، اور اگر روحانی طور پہ صحت مند ہو تو تہجد میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اگر روحانی طور پہ صحت مند ہو تو پھر اسے نماز مشکل نہیں لگتی، پھر وہ عبادت کرتا ہے۔ اور اگر روحانی طور پہ کمزور ہو تو پھر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، پھر ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں، پھر بہنوں کی باتیں بری لگتی ہیں۔ اگر بھائی آپ چپ کر جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی، تھوڑی سی باتیں میری سن لیں، میں سادہ سا آدمی ہوں، مجھے اتنا وہ آتا نہیں ہے، اگر آپ میری باتیں توجہ سے سن لیں گے تو میں ڈیوٹی صحیح کر لوں گا۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کے دل کے تار چھڑیں، اور انشاءاللہ چھڑیں گے۔ رابعہ بصریہ اللہ والی ہیں، آپ عبادت کر رہی ہیں، رات کو آپ کے گھر میں چور آ گیا، اب آپ عبادت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے گھر میں اپنا کام کر رہے ہیں، مگر اسے کچھ بھی، فقیروں کے گھر کیا ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ اب وہ دیکھا اسے کچھ بھی نہیں ملا نا، مایوس ہو کے جانے لگا۔ جب جانے لگا تو رابعہ بصریہ نے سلام پھیرا، جملے میں نشہ اگر آپ کو مزہ آئے تو رابعہ بصریہ نے سلام پھیر دیا، کہا خالی نہ جا، کچھ لے جا۔ اسے گھر سے کچھ نہیں ملا، خالی جا رہا تھا، کیا کہا؟ خالی نہ جا، کچھ لے جا۔ اس نے کہا کچھ ہوتا تو چھوڑتا ہی نہیں، میرا کام چوری کرنا ہے، میں چوری کرتا ہوں، مگر تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جملے میں مزہ ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ کہا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ کہتی نہیں، تو نے غور سے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ دیکھ لوٹے میں پانی پڑا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کر میری بات سمجھ آ جائے۔ وہ کہہ رہے تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں، تو نے غور سے دیکھا ہی نہیں، وہ دیکھ لوٹے میں پانی پڑا۔ آ جا، وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ چور سے۔ ادھر باپ بیٹے سے کہتے بیٹا بات ہی نہیں مانتا، شور بیوی سے کہتے بیوی بات ہی نہیں مانتی، یہ چور سے کہہ رہے ہیں۔ چور واپس پلٹ رہا ہے، آ کے وضو کر رہا ہے، اور وضو کر کے مصلی بچھا رہا ہے۔ رابعہ بصریہ مصلی پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نشہ لے کے سنو، جب رابعہ بصریہ مصلی پہ کھڑی ہوئی نا، وہ چور مصلی پہ کھڑا ہوا تو رابعہ بصریہ نے کہا مالک تیری بندی کے گھر سے خالی جا رہا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے۔ مالک تیری بندی کے گھر سے خالی جا رہا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے، مالک مہربانی کر دے۔ اب چور سجدے میں پہنچا تو سجدہ لمبا ہوا، جب سجدہ لمبا ہوا تو رابعہ بصریہ کہتی لگتا ہے اس کا کام بن گیا ہے۔ وہ اپنی عبادت میں لگ گئی، رات گزر گئی، صبح ہوئی۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا بتا رات کیسی گزری؟ اس نے کہا بڑا کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑی جلدی مان گیا ہے، بڑی جلدی مان گیا ہے، دیری نہیں لگی، اسے میں نے منایا ہے، وہ مان گیا ہے، اور صرف مانا نہیں ہے، اس نے اپنا بنا لیا ہے۔ پھر چیخ رابعہ بصریہ کی نکل گئی، رو کے کہتی مالک چور تھا، لوٹنے آیا تھا، چوریاں کرتا ہے، ایک ہی رات ایک ہی سجدے میں تو نے اسے اپنا بنا لیا ہے، اور میں برسوں سے تجھ سے کہہ رہی ہوں مالک اپنا بنا دے۔ آتے پہ غیبی سے آواز آئی رابعہ بصریہ تیری وجہ سے تو اسے اپنا بنایا ہے، تیری وجہ سے تو اسے اپنا بنایا ہے۔ اور میں ایک بات کہوں، کبھی سچے دل سے تم نے اسے پکارا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کبھی سچے دل سے نہیں پکارا۔ میں طریقہ بتاتا ہوں، شاید جی آپ کو طریقہ بتاتے ہوں گے، اور آپ کو طریقہ یہ کیا ہے؟ رات کو تنہائی میں آنا، جب اس کی مخلوق سو رہی ہو، اٹھ تو
اور وضو کر کے مصلا بچھا، اکیلے میں آ کے اس سے باتیں کر، بات نہ بنی پھر کہہ تو جانتا ہی نہیں تو کس کا بندہ ہے۔ اور آپ کو مزہ آئے تو میں بات سناؤں، ایک ڈاکٹر ہے، بہت پرانی بات ہے، 95 سال اس نے عمر پائی ڈاکٹر، 95 سال، اور اس نے اپنی حالات زندگی لکھی، حالات زندگی۔ اس کے بیٹوں نے کتاب شائع کی، اور اس کتاب میں جو واقعہ تھا وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ تھا اور میرا کلینک ریاض میں تھا، اور پورے سعودی عرب میں میرے پائے کا، میرے مقابلے کا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ سعودی حکومت نے نا ڈاکٹروں کا کنونشن بلایا، پروگرام بلایا، کہا مجھے بھی بائی ایئر ٹکٹ ملا۔ کہتے کہ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا، جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو پتہ چلا موسم کی خرابی کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ ٹائم بھی ہے، میں بائی روڈ جا سکتا ہوں، بائی روڈ 6 گھنٹے سفر ہے، ڈرائیوری میری اچھی ہے، میں ڈرائیو خود کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر عمر کہتے ہیں میں نے پروگرام بنایا، گاڑی اپنی لی اور بائی روڈ سفر شروع کر دیا۔ کہا 3 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد آندھی آ گیا۔ جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں آندھی طوفان کے ساتھ ہے۔ کہا جب طوفان آیا تو میں رستہ بھول گیا۔ ڈاکٹر عمر کہتا ہے کہ رستہ بھولا، میں ایک دیہات میں جا کے نکلا، گاڑی کھڑی تھی، گاڑی سے اترا، دیکھا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ کہا پریشانی میں اضافہ ہو گیا، ارد گرد دیکھنے لگا، کچی آبادی ہے، کچے گھر ہے۔ کہا ایک دروازہ جا کے بجا دیا۔ جب دروازہ بجایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جا۔ کہا میں اندر چلا گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور بچے کو پھنگوڑے میں جھولا دے رہی۔ کہا میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا مسافر کو رستہ بھول گیا ہوں، میں نے فون کرنا ہے۔ اس عورت نے کہا یہاں تو بجلی بھی نہیں ہے، تم فون کی بات کرتے ہو؟ کہا میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ کہا مکینک تمہیں شہر سے لانا پڑے گا؟ ہاں مسافر ہو، بیٹھو میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر عمر کہتا ہے میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ سوچوں میں نے کیا کرنا ہے۔ کہا میں بیٹھا، مجھے کہتی ہے کہ ذرا تم بچے کو جھولا دو نا، میں کھانا لاتی ہوں۔ کہا میں بیٹھ کے بچے کو جھولا دینے لگا، اتنے میں وہ عورت کھانا لے کے آ گئی، کھانا میرے سامنے رکھا، میں کھانا کھانے لگا۔ میں نے پوچھا خاتون یہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا۔ کہا اس کی ماں؟ کہا مر گئی ہے۔ اس کا باپ یعنی تیرا بیٹا؟ کہا مر گیا ہے۔ کہا جھولا روکتی کیوں نہیں ہے، کب سے جھولا دے رہی ہے؟ کہا یہ ہڈیوں کا مریض ہے، جھولا روکتی ہوں تو اسے درد ہوتا ہے، یہ روتا ہے۔ کہا اس کا علاج نہیں کروایا؟ کہا بڑے علاج کروائے مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر ہے، نام ڈاکٹر عمر ہے، کلینک اس کا ریاض میں ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے مگر بڑا مہنگا ہے، اس کی فیس بڑی ہے اور ہے بھی بہت دور، میں اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ کل عشاء پڑھنے کے بعد یہ سو گیا تھا، میں نے مصلا بچھا لیا تھا، میں نے اپنے رب سے بات کی تھی، مالک میرا بیٹا مر گیا ہے، اس بچے کی ماں بھی مر گئی ہے، مالک یہ بچہ ہڈیوں کا مریض ہے، میں نے علاج کروائے کہ ٹھیک نہیں ہوا، مالک یہ روتا ہے، درد مجھے ہوتا ہے۔ اے اللہ میں نے سنا ہے ڈاکٹر عمر اس کا علاج کر سکتا ہے، مالک میں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اے اللہ میں نہیں پہنچ سکتی، نہ تو اسے لا سکتا ہے نا۔ ڈاکٹر عمر کہتا ہے میرا نوالا گر گیا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کے کہتی کیا ہوا کیا ہوا؟ ڈاکٹر عمر کہتا ہے عورت تیری دعائی تو تھی نا، پھر طوفان بھی آیا ہے، پھر میں رستہ بھی بھولا ہوں، پھر گاؤں بھی تیرا تھا، دروازہ بھی تو میں نے تیرا ہی بجایا ہے۔ ڈاکٹر عمر تیرے گھر آیا ہے، لگتا ہے میں نے کنونشن میں نہیں جانا تھا، تیرے پوتے کے علاج کے لیے آنا تھا۔ میرے پیارے بھائی انہیں سچے دل سے اپنے رب کو پکارا نہیں ہے؟ پکار کے دیکھ تو صحیح نا، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں بڑے مزے کی بات ہے، بلکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں طواف حج کے لیے میں طواف کر رہا ہوں اور یہ دن بھی ذی الحج کیے ہیں، لوگ حج کر کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ کہا میں طواف کر رہا ہوں اور طواف میں لوگ صدا لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ کہا صدا لگ رہی ہے؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے جو میرے سے آگے چل رہا ہے، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ عاطف غیبی سے آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اگلے سال گیا یہی صدا یہی جواب۔ کہا 14واں سال ہو گیا، 14ویں سال حج کے لیے گیا،
اور وہ وہی نوجوان ہر بار مجھے ملے، صدا لگائے لبیک اللہم لبیک، جواب آ جائے لا لبیک۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں 14واں سال تو مجھ سے راہ نہیں گیا۔ میں نے کہا او نوجوان تو بہرا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میری سماعت ٹھیک ہے۔ کہا جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے؟ جی میں بھی سنتا ہوں۔ کہا پھر بھی پکارتا ہے؟ جملے میں نشہ اللہ کرے آپ کو مزہ آئے۔ کہا جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے؟ کہا ہاں میں سنتا ہوں۔ کہا پھر بھی پکارتا ہے؟ اس نے کہا مالک بن دینار اس در کے علاوہ کوئی اور در بھی بتانا، میں اس سے نہ پکاروں تو کسے پکاروں؟ میں اپنے رب کو نہ پکاروں تو کسے پکاروں؟ او مالک بن دینار یہ تو 14 سال ہوئے ہیں، اگر 14,000 سال گزر جائیں اور ہر کھڑی آواز آئے لا لبیک، میں پھر بھی یہ در نہیں چھوڑوں۔ اتنے میں ایک رکا گیا، اس نوجوان نے رکا مالک بن دینار کو پکڑایا، رکا کھولا، اس میں لکھا تھا مالک بن دینار میرے بندوں کو مجھ سے دور کرتا ہے، اس کی لبیک کے صدقے تو میں سب کی لبیک قبول کرتا ہوں، اس کی لبیک کے صدقے تو میں سب کی لبیک قبول کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی ہم بناوٹ والے لوگ بن گئے ہیں، جنازہ پڑھیں گے تو بناوٹ کے ساتھ، دعا کریں گے تو بناوٹ کے ساتھ، کسی کی عیادت کریں گے تو بناوٹ کے ساتھ۔ یار کوئی رب کے لیے بھی تو کر لینا، کوئی کام اللہ کے لیے بھی تو کر لینا، اللہ کے لیے بھی تو کوئی کام کر لیں۔ اور خدا کی قسم جب رب کے لیے کام کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ اور میں حقیقت کہوں ہمارا احساس مر گیا، ہمارا احساس مر گیا۔ بہن رو رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں، ماں رو رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں، بھائی ہمارا غریب ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور احساس ہوتا کیا ہے؟ احساس کہتے کس سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ رات کو سوتے نہیں تھے، مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتے۔ ایک رات آپ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، احساس بتانا چاہ رہا ہوں احساس کہتے کیسے؟ آپ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ کے کانوں سے بچوں کی روزنے کی آواز ٹکراتی ہے، عمر پریشان ہو جاتا ہے، آدھی رات مخلوق تو سو رہے ہیں، یہ کس کے بچے رو رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آواز کے تعاقب میں چل پڑے، تیز تیز قدموں سے جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ کچا گھر ہے، ٹوٹی دیوار ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے گرد بچے بیٹھے رو رہے ہیں، اور قریب ہی چولہا جل رہا ہے، چولہے پہ دیگچی رکھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے خاتون تیرے بچے آدھی رات کو کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ کہا کچھ ہوگا تو دوں گی نا، یہ تو 3 دن سے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کہا چولہے پہ کیا رکھا ہے؟ کہا خالی دیگچی رکھی ہے۔ بچے سمجھے ماں کچھ پکا رہی ہے، اسی آس پہ انہیں نیند آ جائے، جملے میں نشہ ہے سنیے گا، اسی آس پہ انہیں نیند آ جائے۔ کہا خاتون تو نے عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں کیوں بتاؤں، وہ کیسا امیر ہے جسے پتہ ہی نہیں میرے بچے بھوکے۔ عمر فاروق کی چیخ نکل گئی، رو پڑے اور فرمایا خاتون انہیں سونے نہ دینا، میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ دوڑے دوڑے گئے، بیت المال سے بوری لی، اس میں آٹا ڈالا، اس میں چربی ڈالی، اس میں چھوارے ڈالے، کچھ کپڑے ڈالے، اپنے غلام کو آواز دیتے ہیں اسلم یہ بوری میرے کندھوں پہ لاد دے۔ اسلم نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا امیر کا بھلا کرے، میں غلام ہوں، بوجھ اٹھانا میرا کام ہے۔ کہا اسلم بوجھ تو اٹھائے گا، جواب تو عمر کو دینا، پوچھا تو عمر سے جائے گا۔ اسلم کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ بوری کندھوں پہ لاد دی، دوڑ پڑے، میں پیچھے پیچھے تھا، اور عمر فاروق رو کے کہتے ہیں عمر اللہ سے نہیں ڈرتا؟ ان بچوں کے آنسوؤں کا جواب رب کی بارگاہ میں تو کیا دیا؟ اسلم کہتے ہیں جب اس عورت کا گھر آیا، عمر فاروق نے اپنے کندھوں سے بوری اتارتے ہیں، اور سنیے گا یار احساس کیا ہوتا ہے، کندھوں سے بوری اتارتے ہیں، آٹا نکال رہے ہیں، دیگچی میں ڈال رہے ہیں، چھوارے ڈال رہے ہیں، چربی ڈال رہے ہیں، حلوہ بنا رہے ہیں۔ جب حلوہ تیار ہو گیا نا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ لقمے بنا کے نا اور بچوں کے منہ میں ڈالے۔ آپ سمجھ سکتے ہو دھڑکتا دل تو آپ بھی رکھتے ہو، بچوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور ماں کی محبت، جس ماں کے بچے 3 دن سے بھوک سے بلک رہے ہوں، آدھی رات کو کوئی آئے اور حلوہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائے اور لقمے بنا کے منہ میں ڈالے، آپ سمجھ سکتے ہو اس عورت کے جذبات کیا ہوں گے؟ اب جملہ سنیے گا، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچوں کے منہ میں لقمے ڈالنے لگے، اس عورت نے کہا کاش عمر کی جگہ تو امیر المومنین ہوتا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہی عمر ہے،
کہا کاش عمر کی جگہ تو امیر المومنین ہوتا. غصہ نہیں کیا, ڈانٹا نہیں, پھر بھی کہتے ہیں خاتون خیر ہے معاف کر دے اسے. میرے بھائی احساس بڑی چیز ہے. آج ہم مہنگے مہنگے ٹیسٹ کراتے ہیں, ہمارا شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے, بلڈ پریشر بہت ہے بھائی, آج ہمارا کیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے, ہمارے دل کا پرابلم چل رہا ہے. یہ اتنے مسائل میں بتا رہا ہوں بھائی. رشتے لیا, رشتے, ماں کا پیار لیا, ماں کی دعا جنت کی ہوا ڈیمپر پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے, حقیقت ہے. ماں کی دعا لے کے تو دے, ماں کی دعا تو نے ابھی تک لی نہیں ہے. اور واحد یہی رشتہ ہے جو بغیر غرض کے, بغیر لالچ کے دعا دیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ رشتوں کا پیار کیا ہوتا ہے. یہ آسٹریلیا میں ایک اسلامی سینٹر, وہاں پہ ایک 14 سالہ نوجوان آیا, اور وہ جو وہاں کا سکالر تھا, مذہبی سکالر, اس سے کہنے لگا کہ میں آیا ہوں, میری ماں چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس سکالر نے پوچھا کہ تیری ماں مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں میری ماں مسلمان نہیں, لیکن اس کی خواہش ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا میں نے ابھی تک اس پہ سوچا نہیں. کہا تیری ماں سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا وہ باہر سینٹر کے کھڑی ہے, تو کہو تو میں ملا. کہا بلا لو. اب وہ اس کی ماں اندر آ گئی. اس مذہبی سکالر نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے اور تو چاہتی ہے تیرا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا جی سچ ہے, میں مسلمان نہیں ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مسلمان ہو جائے. کہا کہ اس کا ریزن بتائے گی, وجہ بتائے گی, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جہاں میں رہتی ہوں ہمارے گھر کے سامنے ایک اور فلیٹ ہے, وہ فلیٹ میں مسلمان رہتے ہیں, اور وہ اس مسلمان جو ہیں ان کے بچے جب صبح یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ پہلے ماں کے ہاتھ چومتے ہیں, ماں کا ماتھا چومتی ہے, پھر ماں ان کی پیٹھ کو تھپکی دیتی ہے, بچے سر جھکا کے ہاتھ چوم کے چلے جاتے ہیں. کہا شام کو بچے پلٹتے ہیں تو پھر ماں کے ہاتھ چومتے ہیں, ماں ان کا ماتھا چومتی ہے, ان کی پیٹھ پہ تھپکی دیتی ہے. یہ منظر میں روز دیکھتی ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں بڑھاپا پہنچے تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ اسلام کتنا پیارا ہے کہ بچے ماں کے ہاتھ چوم رہے ہیں, ماں ماتھا چوم رہی ہے. میں نے کہا اس سے پہلے میں بوڑھی ہو جاؤں بیٹا مسلمان ہو جائے, جب میں بوڑھی ہوں گی میرا بیٹا میرا ادب کرنے والا بن جائے گا. اگر ہم رشتے نبھانے والے بن جائیں, یقین مانیں اسلام کی برکات ہماری دہلیز پہ آئیں, ہمارے گھر پہ نازل ہوں گی. ہم پتھر ہو گئے ہیں, ہماری بہن دیکھتی رہتی ویر کدے تے آویں نا میرے گھر, تو میرے ویڑے آویں تو سسرال وچ میرا سر چاؤ جلے, مگر یہ بھائی ہے یا پتھر ہے؟ سگا بھائی ہے, غریب ہے, رستہ دیکھتا رہتا ہے. میرے پیارے بھائی ہم رشتوں کو بھول گئے ہیں. ہم بلکہ ایک بڑا مزے کا مصرع میں نے پڑھا, شعر لکھا تھا کہ بہت سے انسان بغیر لباس کے ہوتے ہیں, بہت سے انسان بغیر لباس کے ہوتے ہیں, مگر بہت سے لباس والوں میں انسان نہیں ہوتے. یعنی لباس پہنا ہوتا ہے مگر انسان نہیں ہوتے. اور اگر ساری باتوں کا خلاصہ ایک شعر سناؤں گا تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور شعر میں نے کسی کتاب پہ نہیں پڑھا, ڈیمپر کے پیچھے پڑھا, کیونکہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں, لمبے سفر کرتے ہیں, ڈیمپروں کے پیچھے ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. ڈیمپروں والے بھی بیچارے دل جلے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اپنے دل کی کہانیاں ٹیمپروں کے پیچھے لکھتے ہیں. تو ایک شعر نے بڑا پریشان کیا. شعر پتہ کیا لکھا تھا؟ سپیرو سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں, سپیرو سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں, انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی. لگی آگ بچا کچھ سامان جلنے سے, وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کتنی پیاری ہے. مسلمان کس قدر مسلمانوں نے راج کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, ہندوستان کی مرکزی مسجد بڑی حسین خوبصورت مسجد, لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, زیارت کرنے آتے ہیں. وہاں باہر بھکاریوں کی لائنیں لگی ہوتی, بھیک مانگنے والے. ایک انگریز آیا مسجد دیکھنے کے لیے. جب اس نے انگریز نے آ کے مسجد دیکھی نا, وزٹ کیا, جب نکلا تو بھکاریوں میں سے ایک بھکاری نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے. اس انگریز نے جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا نکالا, اسے بھیک دیا. بھیک دے کے بٹوا جیب میں ڈالنے لگا, بٹوا نیچے گر گیا. بھکاری نے بٹوے کو ہاتھ مارا, جب نظر اٹھائی تو انگریز جا چکا تھا. بات آئی گئی ہو گئی. 3 مہینے بعد انگریز کا دوبارہ چکر اسی مسجد کے پاس سے لگا. بھکاری نے پہچان لیا, آواز دے دی,
اس نے سمجھا بھیک مانگنے کے لیے بلایا ہے. وہ قریب آ گیا, جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی چاہتا تھا. اس نے کہا بھیک کے لیے نہیں بلایا, تیری امانت لٹانے کے لیے بلایا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا 3 مہینے پہلے تم آئے تھے. کہا جی آیا. تمہارا بٹوا گر گیا تھا. کہا جی گر گیا تھا. کہا اپنی امانت لے لے. انگریز دیکھ کے حیران ہوتا ہے, کہتا تو جانتے اس کے اندر رقم کتنی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کھول کے نہیں دیکھا. انگریز نے بٹوا کھولا, اس میں سے پیسے نکالے. کہا یہ دیکھ, اگر تو استعمال کرتا تو یہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس نے پتہ ہے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے کھول کے نہیں دیکھا, اس لیے کہ کہیں کھولوں گا تو میری نیت خراب نہ ہو جائے. انگریز نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو بھکاری ہے اور تو اتنا امانتدار, بات بتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس بھکاری نے پتہ کیا کہا؟ جو جملہ لکھا تھا میں وہی سنا رہا ہوں. اس بھکاری نے کہا بھکاری ہوں بغیرت نہیں سمجھو, بھکاری ہوں بغیرت نہیں ہوں. انگریز نے کہا بھائی مجھے وضاحت کر, بھیک مانگنے والا تو ہے اور اتنی بڑی رقم. اس بھکاری نے کہا تو امتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, عیسائی ہے تو, اور میں امتی ہوں نبی محترم کا, میں مسلمان ہوں. ایک بات کا خیال آتا تھا, وسوسے آتے تھے, کھول کے دیکھ اس میں کیا ہے. پھر خیال آتا تھا نہیں, بروز قیامت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی سے شکایت کر دی کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا اٹھایا ہے, میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے. اس خیال سے کہ میرے نبی شرمندہ نہ ہو, میں نے یہ امانت سنبھال کے رکھی. یہ اسلام ہے. اور ہمارا حال کیا؟ ہماری مسجد سے ٹوٹیاں اترتی ہیں, ہماری جوتیاں چوری ہوتی ہیں, ہمیں جوتیوں کے پاس پہرے دار بٹھانا پڑتا ہے. بھائی اب ہماری کوئی عبادت کا محفوظ نہیں ہے. دیکھ ہماری آنکھ مچولی, اپنا سینہ اپنی گولی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی, اپنا سینہ اپنی گولی. بن کے سیموں زر کے بندے, پیسوں کے بندے, زر کے, بن کے سیموں زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے. لباس صاف ہے اندر گندا ہے. بہن کی نفرت, بھائی کی نفرت, پڑوسی کی نفرت, مسلمان کی نفرت, تکبر, حسد, کینہ. کیا کر رہے ہیں؟ اپنا دل سارا کالا کر دیا ہے. اور یاد رکھیے گا, جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر چاہیے, دل کے علاج کے لیے ولی کامل چاہیے. اور یہ دل کی صفائی ظنون مصری لہرامہ نے لکھا ہے. ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا, بس آپ ایک بات سنا دوں. اچھا, ظنون مصری کی بات آئی تو بات نشے والی سناؤں میں آپ کو. میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ یہ باتیں سن کے نا تہجد میں آپ روئیں. ایک دفعہ یہ رو کے تو دیکھو نا, آؤ تو صحیح نا, اکیلے آؤ, اکیلے آؤ, پھر دیکھو. شاہ جی سے پوچھے شاہ جی سے اکیلے کے مزے کیا ہیں؟ یہ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کے مزے کیا ہیں؟ پوچھیں. ایک دفعہ آ کے دیکھیں آپ, یقین مانیں آپ سب کچھ بھول جائیں گے. اور کتنا ہمارا رب کریم ہے, کتنا کریم ہے, کس قدر کریم ہے. ظنون مصری, آپ جا رہے ہیں نا, جا رہے ہیں, رستے میں نا ایک شرابی پڑا ہوا, شرابی, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی, شراب کے نشے میں زمین پہ پڑا ہوا, اور پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. ظنون مصری نے دیکھا تو رو پڑے, کہا پانی لاؤ. ارے نادان, ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لے رہا ہے. ظنون مصری منہ دھو رہے ہیں, اس کا منہ دھو رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کہتے ہیں نادان ہے نا, جانتا نہیں ہے میں کس کا نام لے رہا ہوں. ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لے رہا ہے. منہ دھو رہے ہیں اور منہ دھو کے پھر چل پڑے. یہی کہہ رہے ہیں نادان ہے, جانتا نہیں ہے, ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لیتا ہے. یہ کہتے ہوئے گھر پہنچے, رات کو سو گئے, صبح تہجد کے ٹائم اٹھے. جب تہجد کے ٹائم اٹھے نا, تہجد کے ٹائم اٹھے تو مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے. جب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو چیخو پکار کی آوازیں, کوئی درد سے روتا ہے. سوچنے لگے کون ہے, بڑے درد سے رو رہا ہے. مسجد میں آئے, کیا دیکھا, کوئی سجدے میں پڑا ہوا اور چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. ظنون مصری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہ رو, وہ مان گیا ہے. اگر نہ مانتا تو اس ٹائم تجھے بلاتا ہی نہیں. پتہ نہیں میں نے کیا سنایا اور آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. ظنون مصری کہتے ہیں ارے نہ رو, وہ مان گیا ہے. اگر نہ مانتا تو تجھے بستر سے اٹھنے ہی نہ دیتا. دیکھ ساری مخلوق سو رہی ہے اور تو اس کی بارگاہ میں, وہ مان گیا تبھی تو اس نے بلایا ہے.
اب ذنون مصری یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو چیخ ذنون مصری کی نکل گئی، یہ تو وہی شرابی ہے جس کا دل کو میں نے منہ دھویا ہے۔ ذنون مصری نے کہا مالک یہ تو شرابی ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، ذنون مصری تو نے میری وجہ سے اس کا منہ دھویا، میں نے تیری وجہ سے اس کا دل دھو دیا۔ تو نے میری خاطر اس کا منہ دھویا ہے، میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ اور نوجوان بیٹھو، میں تم سے ایک اور بات سناؤں، ذنون مصری کا یہ واقعہ ہے۔ ذنون مصری جا رہے تھے نا دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، دریا کے کنارے کنارے، تو ادھر کیا دیکھا نا، ایک بچھو ہے نا، بچھو دوڑ رہا ہے، تو عام سی بات ہے، لیکن عجیب بات کیا ہوئی، ادھر سے کیچوا آیا پانی میں، کیچوا، اور کیچوا وہ دیکھا ہوگا آپ نے موٹا سا، وہ کیچوا پانی کے کنارے آیا، بچھو کیچوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور کیچوا تیزی سے چلنے لگا۔ ذنون مصری کو تعجب ہوا، آپ نے کشتی منگوائی اور کشتی میں سوار ہو گئے، کہا اس کیچوے کے پیچھے جانا ہے، کیچوا دوڑ رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، اور یہ کیچوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچا، دریا کے کنارے لگا، بچھو دیوار سے اس کی پیٹھ سے اتر کے زمین پہ چلنے لگا، ذنون مصری کشتی سے اترے، اس بچھو کے پیچھے چلنے لگے۔ کیا دیکھا، دریا کی دوسری سمت ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا تھا، اور اس کے سینے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سانپ اس نوجوان کو ڈنگ مارنے لگا تھا۔ یہ بچھو تھوڑ کے جا رہا ہے اور اس سانپ کو ڈنگ مارتا ہے، جب بچھو نے ڈنگ مارا تو سانپ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا۔ ذنون مصری کی چیخ نکل گئی، کہا ارے نادان، تو اس کی نافرمانی میں پڑا ہے، دیکھ تیرے رب نے تیری جان بچائی کیسے، تو اس کی نافرمانی میں پڑا ہے۔ اتنے میں نوجوان کا نشہ اتر گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، سانپ مرا دیکھا، بزرگ رو رہے ہیں، کہا بابا کیا ہوا ہے؟ کہا جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتا سجدے سے کبھی ساری نہ اٹھاتا، تو نشے میں تھا، تو نشے میں تھا، اس کی نافرمانی میں تھا، اور سانپ تجھے ڈنگ مارنا ہی چاہتا تھا، اور میں نے دیکھا بچھو دوڑا ہے، کچھوا اس کے لیے آیا ہے۔ کچھوے اور بچھو کی دوستی ہوتی نہیں ہے، میں حیران ہوا، کچھوے نے پیٹھ سواری کا کام کیا۔ ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوشش کریں اس انداز سے مانگیں کہ ہمارے مالک کو ہم پہ پیار آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اور اس عقیدت اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ہم مانگیں گے ہمارا رب ہمیں دے گا۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، یہ جو ایصال ثواب میرے مل کیا گیا 4 قرآن پاک، ایک جو ہے شاہ صاحب کی والدہ محترمہ، ایک زوجہ محترمہ، اور 2 جو ہیں قبلہ بابا لطیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے۔ تو ہم یہ جو کلام پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار ہوا، توام کا بندوبست ہوا، ختم پاک ہوا، یہ تمام کا تمام ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، اولیاء اعظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے چل بسے موجود ہیں، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا، اے مالک مولا، بالخصوص یہ بابا لطیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس کے لیے جو کیا گیا ہے، یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شاہ صاحب کی والدہ محترمہ، آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے جو عزیز رشتہ دار والدین دنیا سے چلے گئے، ان کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب اپنے والدین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا، جتنے حاضر ہیں سب کی دلی مرادیں پوری فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا مالک مولا، دعا کے لیے کہا گیا عابد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ عابد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کی بیماری کو صحت یابی میں تبدیل فرما۔ یا مالک مولا، جتنے یہاں بیماروں کے وکیل بیٹھے ہیں اور وہ دعا کرانا چاہتے ہیں، مالک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب تیری جھوٹ بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، مالک تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے نوکر ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی امت کے لیے روتے رہے ہیں، یا اللہ تجھے ہم تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی غاروں میں جا کے جو امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، ہم تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، شر شیطان، شر انسان، شر نفس سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں لوگ وابستہ ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے ایمان کو طاقت عطا فرما، ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تہجد کا شوق عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو تو نے ہم پہ کرم کیے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، جو مانگا عطا کر دے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی تیرے پیارے ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، مالک ان کے صدقے اے اللہ ہماری بھی دنیا اچھی کر دے، آخرت اچھی کر دے۔ یا اللہ ہمیں بناوٹ سے بچا، ہمیں دکھلاوے سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا، یا اللہ ہمیں خود پسندی سے بچا۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما اور دین کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ اے مالک مولا، اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جملہ پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ شر شیطان، شر انسان، شر نفس سے محفوظ فرما۔ مالک مولا، جتنے بھی احباب یہاں حاضر ہیں سب کی دلی مرادیں پوری فرما، جو حاجات لے کے آئے ہیں، جو مرادیں لے کے آئے ہیں، جس کی جو پریشانی ہے، مالک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔